بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلامک ایکسس ویو کے ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے ساتھ مولوی اور چرواہے کا ایسا قصہ بیان کریں گے جو آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گا۔ کس طرح چرواہا ندی پار کر لیتا تھا اپنی بھیڑ اور بکریوں کے ساتھ صرف اللہ پاک پر یقین اور بھروسے کی بیس پہ۔ وہ کس طرح بسم اللہ پڑھتا تھا اور وہ دریا کو پار کر لیتا تھا۔ آئیے اس کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک ایسا ایمان افروز واقعہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں جو اس علاقے کا ہے جس میں بہت قحط سالی تھی اور جانور سب کچھ کھا پی کر فارغ ہو گئے تھے، مزید کچھ کھانے کو رہا نہیں تھا، اور اس قحط زدہ علاقے کے مویشی مالکان نہایت پریشان تھے۔ اس دوران مولوی اللہ وسایہ نے جمعہ کے خطبے میں نہایت یقین کے ساتھ یہ بات بتائی کہ اگر اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ پڑھ کر دریا کو حکم دیا جائے تو وہ بھی نافرمانی نہیں کرتا۔ شاید یہ اس کا مولوی صاحب کے پیچھے زندگی کا پہلا جمعہ تھا کہ یہ بات اس کے دل میں اتر کر یقین کا درجہ پا گئی۔ اس نے واپس آ کر اپنی بکریاں کھولی اور سیدھا دریا پر چلا گیا۔ اونچی آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور دریا کو کہا کہ وہ ذرا اپنی بکریاں چرانے جا رہا ہے، اس لیے وہ اسے اپنے اوپر سے گزرنے دے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی بکریوں کو ہانکا اور دریا کے اوپر سے چلتا ہوا دریا پار کر گیا۔ علاقہ گھاس سے بھرا پڑا تھا، درختوں کے پتے بھی سلامت تھے کیونکہ یہاں تک کسی کو رسائی حاصل نہ تھی۔ اب تو یہ اس کا معمول بن گیا۔ چرواہا اپنی بکریوں کو لیتا، دریا پار چھوڑ کر آتا اور خود واپس آ جاتا، اور شام کو جا کر اپنی بکریوں کو واپس لے آتا جب وہ سب چارہ چر چکی ہوتی۔ اس کی بکریوں کا وزن دگنا چگنا ہو گیا تو لوگ چونکے اور اس سے پوچھا کہ وہ اپنی بکریوں کو کیا کھلاتا ہے۔ وہ سیدھا سادھا صاف دل انسان تھا، صاف بات بتا دی کہ جناب ہم تو دریا پر اپنی بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ بات سب نے سنی مگر یقین کسی نے نہ کیا کیونکہ یہ ایک ناقابل یقین بات تھی، مگر بات ہوتے ہوتے مولوی اللہ وسایہ تک جا پہنچی۔ مولوی اللہ وسایہ نے اس چرواہے کو بلوایا اور اصل حقیقت بتانے کو کہا۔ چرواہے نے مولوی اللہ وسایہ ہی کو اپنا ریفرنس بنا لیا کہ مولوی جی میں تو خود آپ کے پاس شکریہ ادا کرنے آنے والا تھا کہ آپ نے ایک جمعے میں یہ نسخہ بتایا تھا کہ بسم اللہ کہہ کر دریا کو حکم دو تو وہ بھی انکار نہیں کرتا۔ مولوی اللہ وسایہ صاحب ایک دم پریشان ہو گئے۔ مولوی اللہ وسایہ نے کہا ایسی باتیں تو ہم ہر جمعے کو کرتے ہیں مگر ان کا مقصد لوگوں کو ایمان والا بنانا ہوتا ہے، مگر بکریوں والا ڈٹا رہا کہ بس میں تو بسم اللہ کہہ کر پانی پر چلتا ہوں، بکریوں سمیت پار چلا جاتا ہوں۔ آخرکار مولوی صاحب نے صبح خود یہ تجربہ کرنے کی ٹھانی۔ لوگ بھی صبح دریا کنارے آ گئے اور چرواہا بھی آ گیا۔ مجمع زیادہ تھا، مولوی صاحب نے ایک دو دفعہ اندر ہی اندر ارادہ کیا کہ انکار کرتے، مگر وہ جو مولوی صاحب کو مسجد سے کندھوں پر اٹھا کر لائے تھے اب بھی جوش و خروش سے اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے اور مولانا اللہ وسایہ کے حق میں تعریفی موش گافیاں کرتے رہے تھے۔ آخرکار مولوی صاحب نے ایک رسہ منگوایا اور پہلے اس درخت کے ساتھ باندھا، پھر اپنی کمر کے ساتھ باندھا اور پھر ڈرتے ڈرتے ڈھیلا ڈھالا سا بسم اللہ پڑھا اور دریا پر چلنا شروع ہو گئے، مگر پہلا پاؤں ہی شڑاب سے پانی میں چلا گیا اور مولوی اللہ وسایہ صاحب ڈبکیاں کھانے لگے۔ بدحواسی میں وہ یہ بھی بھول گئے تھے کہ وہ ابھی کمر پانی میں اٹھ کر کھڑے بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ پانی کے بہاؤ میں بہنا بھی شروع ہو گئے۔ لوگوں نے کھینچ کھانچ کر ان کو باہر نکالا اور سوکھنے کے لیے سائڈ پر لٹا دیا۔ مولوی صاحب کی درگت نے چرواہے کو بھی پریشان کر دیا کہ مولوی صاحب کی بسم اللہ کو کیا ہو گیا ہے، مگر چونکہ اس کا یہ روز کا معمول تھا لہٰذا اس کے اپنے یقین میں کوئی فرق نہ آیا۔ اس نے بسم اللہ کہہ کر بکریوں کو پانی کی طرف اشارہ کیا اور خود ان کے پیچھے چلتا ہوا ان کو پار چھوڑ کر واپس بھی آ گیا۔ لوگ اسے ولی اللہ سمجھ رہے تھے اور چرواہے کے حق میں نعرے لگا رہے تھے، مگر وہ سب سے بے نیاز سیدھا مولوی اللہ وسایہ کے پاس پہنچا اور کہا کہ مولوی صاحب میں آپ کی بسم اللہ کی بیماری کو سمجھ چکا ہوں، اور کہا کہ مولوی صاحب میں آپ کی بسم اللہ کی طرف سے کافی پریشان تھا مگر پانی پر چلتے ہوئے مجھے آپ کی بسم اللہ کی بیماری کا پتہ چل گیا۔ اس نے درخت سے بندھے رسے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ مولوی صاحب یہ ہے آپ کی بسم اللہ کی بیماری،
آپ کی بسم اللہ کی برکت کو یہ رسہ کھا گیا ہے۔ آپ کو اللہ اور بسم اللہ سے زیادہ اس رسے پر بھروسہ تھا، لہٰذا اللہ نے بھی آپ کو رسے کے حوالے کر دیا تھا۔ کمال کرتے ہیں آپ بھی مولوی صاحب، میں نے آپ کے منہ سے سنا اور یقین کر لیا، اور میرے اللہ نے میرے یقین کی لاج رکھ لی، مگر آپ نے اللہ سے اللہ کا کلام سنا مگر یقین نہیں کیا، لہٰذا اللہ نے آپ کو رسوا کر دیا۔ یہی حال اسلامک ایکسس ویو کے ناظرین آج کل ہماری نمازوں اور دعاؤں کا ہے۔ ہر عبادت یقین سے خالی ہے، اسی لیے تو دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ اگر آپ کو اللہ پاک پر یقین اور بھروسہ ہے تو اللہ پاک آپ کی کسی حاجت کو، کسی مشکل کو آسان کرنے سے نہیں ٹلے گا۔ اللہ پاک آپ کی تمام حاجات کو پورا فرمائے گا۔ اگر آپ کو اللہ پاک پر یقین ہے تو درود پاک کی حفاظت میں اپنی دعاؤں کو مانگیے، اور اللہ پاک پر یقین اور بھروسے کے ساتھ مایوسی سے نکل آئیے۔ اللہ پاک سب کی مدد فرمائے۔ اسلامک ایکسس ویو کے ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل اسلامک ایکسس ویو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ جزاک اللہ۔